وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رب هب لي من الصالحين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کئی مہینوں سے نکاح سے متعلق، میاں بیوی کے حقوق سے متعلق گفتگو ہم کر رہے تھے. آج کے جمعے میں اسی حوالے سے شادی کے بعد انسان کی جو فطری خواہش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت ملتی ہے، اس نعمت کی قدردانی ہم کیسے کریں، اس نعمت کا شکر کیسے ادا کریں، اور اس نعمت کو ہم نے اپنے لیے زحمت بننے سے کیسے بچانا ہے، اسی حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے
مجھے حق اور سچ کہنے، آپ کو سننے، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ شادی کے بعد انسان کی جو سب سے بڑی فطری خواہش ہوتی ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، اور اسی طرح لڑکی کے والدین کی بھی اور لڑکے کے والدین کی بھی، وہ کسی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نیک اولاد کا مل جانا۔ اولاد یہ انسان کی فطری خواہش ہے۔ انبیاء کرام نے کبھی بھی اپنی کسی فطری خواہش کے لیے دعا نہیں مانگی، لیکن اولاد ایک ایسی فطری خواہش ہے، اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات نے بھی اپنے لیے نیک صالح اولاد کی دعا مانگی ہے۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں میں نے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے حروف مقطعات کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اپنے رب کی اس نعمت کو، اس رحمت کو یاد کرو جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی۔ اور زکریا علیہ السلام پہ وہ نعمت، وہ رحمت کیا تھی؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپکے سے، اپنے دل میں بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار انی وہن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، ہڈیاں گل گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں، بدن کے اندر طاقت و قوت باقی نہیں ہے، عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکا ہوں جہاں مجھ پہ بڑھاپا غالب آ چکا ہے اور اولاد کی کسی طرح کی کوئی بھی مجھے اب امید باقی نہیں رہی، لیکن اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائیں، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو اولاد نہ صرف میری وارث ہو بلکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد انبیاء کرام کی بھی وارث ہو۔ ہر شخص وہ اپنے لیے اولاد پسند کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولاد وہ انسان کو خاص طور پہ دو جگہوں میں کام دیتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی نیک اولاد وہ آپ کے نسل کی بقا کا ذریعہ ہے، آپ کی اولاد باقی رہے گی، آپ کا نام باقی رہے گا، آپ کی نسل باقی رہے گی۔ آپ کی اولاد نہیں، آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ اور نمبر دو، جب آپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے، بڑھاپے کے اندر آپ کی اولاد وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہوگی، وہ آپ کی خدمت کرے گی، آپ کا خیال رکھے گی، آپ کو کما کے لا کے دے گی۔ یہ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، علم کے اندر، تقوی کے اندر، مال کے اندر، جائیداد کے اندر وہ میرا وارث بنے اور کل کو میرا نام باقی رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرمایا کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے اولاد انسان تبھی طلب کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میرا نام باقی رہے اور بڑھاپے کے اندر میری اولاد وہ میرا سہارا بنے۔ اللہ کا نام کبھی مٹے گا نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس لیے اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، لہذا اللہ کو سہارے کی بھی ضرورت نہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے لیے اولاد کا انتخاب نہیں کیا، لیکن اپنے بندوں کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں تھے اور اللہ کے نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے، لیکن بظاہر اپنے بدن کو دیکھ کے، اپنے گھر والی کے ضعف اور بڑھاپے کو دیکھ کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید اب مجھے اولاد نہیں ملے گی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت زکریا کی پرورش میں ہوتی تھی۔ ایک محراب
بیت المقدس کے ساتھ ان کے لیے بنایا ہوا تھا اور اسی محراب کے اندر وہ رہا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں تشریف لائے، دیکھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ بے موسمی پھل کھا رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہاں کوئی پھل لانے والا بھی نہیں ہے، بلکہ وہ پھل ان دنوں میں بیت المقدس کے اندر موجود بھی نہیں تھا۔ زکریا علیہ السلام نے فوراً کہا، مریم انا لک ھذا، تجھے یہ فروٹ کہاں سے ملا، بے موسمی پھل کہاں سے ملا؟ حضرت مریم نے فوراً کہا، من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے، فوراً وہی کھڑے ہو گئے محراب میں اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار، جیسے تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، اسی طرح اے اللہ بڑھاپے کے اندر مجھے اولاد کی نعمت بھی عطا کر سکتا ہے۔ اے میرے پروردگار، میں آپ سے دعا کرتا ہوں آپ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، تشریف لائے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، اے زکریا، اللہ فرماتے ہیں نہ صرف تمہیں اولاد دیں گے بلکہ ایسی اولاد کہ جن کے لیے نام کا انتخاب بھی اللہ نے عرش کے اوپر کر لیا، اس کا نام بھی ہم نے یحییٰ رکھ لیا، تمہیں نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے، مصر میں پہنچے، مصر سے بھی آگے نکل گئے، باپ مخالف، وقت کا بادشاہ مخالف، مصر کے بادشاہ وہ سارے کے سارے مشرک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ عراق کو بھی چھوڑ دیا اور نامی شہر وہ بھی چھوڑ دیا، مصر سے بھی نکل گئے، بیت المقدس پہنچ آیا ہوں، یہاں میری 2 بیویاں اور پہلی بیوی حضرت سارہ بانجھ ہے، اے اللہ اگر میری بیویوں سے اولاد نہ ہوئی میرا نام ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک روایت کے مطابق 86 سال کی عمر میں ایسا بڑھاپا آ چکا ہے کہ 80 سے بھی عمر اوپر جا چکی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور جبریل امین حاضر ہو گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کی خوشخبری سنائی کہ ابراہیم اللہ جب دینا چاہتا ہے وہ بڑھاپے کے اندر بھی تمہیں اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے سنا اس بڑھاپے میں میرے اور ابراہیم کے ہاں اولاد ہوگی، اس نے یوں اپنی پیشانی پہ اپنا ہاتھ مارا، فسکت وجہا وقالت عجوز عقیم، اے اللہ یہ تیرے قدرت سے تو کچھ بعید نہیں، لیکن ایسی خاتون جو نہ صرف بانجھ ہے بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے، اب وہ بانجھ خاتون کے ہاں اولاد پیدا ہوگی، یقیناً یہ اللہ تیری قدرت ہے۔ تو دیکھیں انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات انہوں نے بھی اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی، لیکن نیک صالح اولاد کی دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمانا، ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اور دوسرے مقام پہ رب ھب لی من الصالحین، کہ اللہ اولاد عطا فرما لیکن نیک اولاد عطا فرما۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، ایک شخص شادی ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے، وہ بھی پریشان، گھر والی بھی پریشان، کبھی ایک اللہ والے کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ حدود حرم میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد ایسے 15 مقامات ہیں، جب وہاں پہ دعا کی جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضرور قبول فرما دیتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ایک مقام پہ دعا، دوسرے پہ، تیسرے پہ، کرتے کرتے یہاں تک کہ مقام ابراہیم پہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، لیکن
غفلت کی بنا پہ، اولاد کی شدید محبت کی بنا پہ یہ مانگنا بھول گیا کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، بس دعا کی اے اللہ اولاد عطا فرما۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے مرد اور عورتیں مایوس ہو جاتے ہیں، 4-5 سال 6 سال تک شادی کے بعد اولاد نہ ہوئی تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، کبھی ایک مزار پہ، کبھی دوسرے مزار، کبھی تیسرے مزار، اور بعض اوقات تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں بس اللہ اولاد دے دے جیسے بھی ہو، یہ نہیں نیک صالح اولاد، کہتے ہیں بس اولاد ہو جیسی بھی ہو۔ یہ دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اولاد کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد میں عطا کرتا ہوں یہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہوتا ہے، میں تمہیں آزماتا ہوں کہ آیا اس اولاد جو میں نے تمہیں عطا کی ہے تم اس نعمت کی قدردانی کرو گے یا ناقدری کرو گے۔ خیر اللہ نے اولاد عطا فرما دی، بیٹا بڑا ہوا، نافرمان تھا، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے۔ ایک دن باپ نے بیٹے کی کسی نافرمانی پر اپنے بیٹے کو ڈانٹا، غصہ کیا، اور چونکہ وہ بار بار گھر میں یہ بات کیا کرتا تھا میرے ہاں اولاد نہیں تھی، میں نے مختلف جگہوں پہ دعائیں کی، مقام ابراہیم پہ دعا کرنے کے بعد اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور میرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب اس بیٹے نے بھی سنا تھا کہ بھئی میری ولادت مقام ابراہیم پر دعا کی بدولت ہے۔ اب بار بار جب باپ اور بیٹے کی آپس میں تکرار ہوتی ہے، باپ بیٹے کو غصہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی پہ ڈانٹتا ہے، بیٹے نے ایک دن جا کے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، نماز ادا کی، اور اس کے بعد دعا کرتا ہے اے اللہ میں اس باپ سے تنگ آ چکا ہوں، اسی جگہ پہ تو نے میرے باپ کی دعا قبول کر کے اے اللہ تو مجھے دنیا میں لے کے آئے تھا، آج میں اس دنیا سے تنگ آ چکا ہوں، باپ سے تنگ آ چکا ہوں، لہٰذا میں دعا کرتا ہوں جیسے تو نے میرے باپ کی دعا قبول کی میری دعا بھی قبول فرما، اور ابھی میرے والد کو موت دے دے، اس کو فوت کر دے، کہ باپ کا انتقال ہو جائے۔ جہاں باپ نے بیٹے کے لیے دعا مانگی اسی جگہ پہ بیٹا وہ اپنے باپ کے مرنے کی دعا مانگ رہے۔ وجہ کیا کہ باپ نے نیک صالح اولاد کی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو اس لیے قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے جب بھی دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، وگرنہ تو اولاد کا محتاج نہیں ہے، اولاد کے بغیر بھی اے اللہ تو میرا نام باقی رکھ سکتا ہے، میرا وارث پیدا کر سکتا ہے، اور اے اللہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنا سکتا ہے۔ ایسے بہت سارے بڑے بڑے علماء گزرے جن کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لیکن ایسا بڑھاپا بھی نہیں آیا جیسے ہمارے ہاں بعض بزرگوں پہ آ جاتا ہے، لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے اتنے لوگ ہر وقت موجود ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کبھی مجھے یہ خیال تک نہیں آیا کہ آج اگر میری اولاد ہوتی وہ ان لوگوں سے اچھی میری خدمت کرتی، میں شکر ادا کرتا اے اللہ اولاد تو نہیں ہے لیکن اولاد سے زیادہ اچھے فرمانبردار شاگرد مرید تو نے عطا کیے جو ہر وقت میری خدمت کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں نیک نامی کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن بیٹے وہ باپ کی بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ باپ نے امید لگائی رکھی ہوتی ہے کہ یہ جو میرے بیٹے ہیں یہ کل کو میری نیک نامی کا سبب بنیں گے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ وہی بیٹے باپ کے بڑھاپے سے پہلے باپ کی ساری جائیداد وہ کھا جاتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، کاروبار ختم کر دیتے ہیں، اس کا پیسہ وغیرہ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمائے جب بھی اللہ سے دعا کرو نیک صالح اولاد کی دعا کرو کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمانا، اور اے اللہ اگر تو نے میرے حق میں اولاد نہیں رکھی بس میری یہ دعا ہے اے اللہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، بڑھاپے میں بھی اولاد کا محتاج نہ بنا، اے اللہ موت آئے چلتے پھرتے موت آئے کہ کسی کا میں محتاج نہ رہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اولاد جیسی میٹھی نعمت رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے، تقریباً انبیاء کرام میں سے تمام انبیاء کرام کو یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے، لیکن اپنے محبوب سرتاج انبیاء
تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد میں سے بیٹیوں کی نعمت تو عطا فرمائی ہے لیکن بیٹے عطا نہیں فرمائے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اللہ دنیا میں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ بھئی میرا محبوب، میں نے اسے بھی بیٹے نہیں دیے، تو جن کے بیٹے نہیں ہیں وہ کبھی یہ خیال نہ کریں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا کون ہوگا، میرا نام کیسے باقی رہے گا۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، نہ اللہ آپ کا نام مٹائے گا اور نہ اللہ بڑھاپے میں آپ کو کسی کا محتاج بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے لیکن بچپن ہی میں انتقال فرمایا، اور یہی وجہ ہے مشرکین مکہ بدبخت کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہ کہا کرتے تھے کہ العیاذ باللہ یہ محمد ابتر ہے، اس کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، کچھ دنوں تک زندہ رہے گا اور جیسے ہی یہ فوت ہو جائے گا اس کا نام مٹ جائے گا، کیونکہ نرینہ اولاد ہوتی اس کے پوتے ہوتے آگے نسل چلتی، لیکن اس کی تو نسل ہی نہیں چلے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کوثر اتاری، اے میرے محبوب ان نشانیک هو الابتر، تیرا جو دشمن ہے وہ دم کٹا رہے گا۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور ان کی اولادیں اگر دنیا میں باقی بھی رہیں تو کوئی شخص کبھی یہ نہیں کہے گا میں عتبہ کی اولاد میں سے ہوں، میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، اور یقیناً دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کافروں کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو جہل کا اپنا بیٹا حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی آگے اولاد چلی لیکن ان کی اولاد وہ اپنے آپ کو عکرمہ کی اولاد تو کہتی ہے لیکن ابو جہل کی اولاد نہیں کہتی، حالانکہ ابو جہل مکے کا سردار تھا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ عکرمہ مسلمان تھے، ابو جہل کافر تھا۔ عکرمہ اللہ کے محبوب کے غلام تھے، ابو جہل اللہ کے محبوب کا دشمن تھا، اللہ کے محبوب کے مقابلے میں آیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب تمہارے دشمن دم کٹے ہوں گے، تمہاری نسل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، باقی تو تمام اولاد 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت اماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، لیکن آپ کے ایک بیٹے سیدنا ابراہیم یہ حضرت اماں سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مقوقس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لونڈی بھیجی تھی، ان سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن ابھی وہ چھوٹا تھا، سال کی عمر تک نہیں پہنچا، ان کا بھی آخری وقت آ پہنچا۔ صحابہ کرام آئے یا رسول اللہ ابراہیم ہچکیاں لے رہے حالت نزع میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اے میرے پروردگار میرے دشمن تو کہہ رہے ہیں کہ العیاذ باللہ یہ محمد ابتر ہے، اس کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہے گی، اے اللہ یہ آخری بیٹا ہے، اگر زندہ رہا اس سے میری اولاد دنیا میں چلے گی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فعال لما یرید ہے، اللہ نے سیدنا ابراہیم کی روح کو بھی قبض فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو رہے تھے اور ساتھ ساتھ زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے تھے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی پہ ہم بڑے غمگین ہیں، ابراہیم تیرے دنیا سے جانے پر ہم بڑے پریشان ہیں، تیری جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں رونے سے منع کرتے ہیں اور خود آپ رو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن میں نے تمہیں نوحہ سے منع کیا، میں نے تمہیں گریبان پھاڑنے سے منع کیا، میں نے تمہیں اپنے بدن نوچنے سے منع کیا ہے۔ القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہوتا ہے، آنکھ روتی ہے، اور یہ انسان کی کسی قریبی رشتہ دار کے جانے پہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس لیے میری آنکھ رو رہی ہے، میرا دل غمگین ہے کہ میرا لخت جگر پیارا ابراہیم وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اپنے حبیب سے یہ وعدہ فرما دیا تھا میرے محبوب کافر تو کہہ رہے ہیں آپ ابتر ہوں گے،
آپ کی نسل نہیں چلے گی، میں آپ کو ایسا اعزاز عطا کروں گا آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ اے اللہ وہ اعزاز کیا ہے میرے محبوب؟ میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسل کو چلاؤں گا، اور یہ ایسی نسل ہوگی کہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں اور کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تو خیر اولاد یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے چھوٹا معصوم بچہ اس کو کبھی بھی کوئی شخص وہ سونے کی انگوٹھی انگلی کے اندر نہیں پہنا کے رکھتا، سونا دے کے بازار نہیں بیچتا، پتہ ہے کہ بھئی یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، ناسمجھ ہے، کوئی دھوکے سے اس سے یہ سونا لے لے گا کیونکہ سونا بڑی قیمتی چیز ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بچپن میں ایک موقع پہ والدہ نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی، اس سے مجھے بات یاد آئی۔ میں بازار کی طرف نکلا، وہاں مجھے ایک چور ملا، مجھے نہیں پتا یہ چور تھا، اس کے ہاتھ میں گڑ تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ بھئی یہ جو تمہارے ہاتھ پہ انگوٹھی ہے ذرا اس کو نکالو۔ میں نے نکالا، کہا اس کو چکھ لو، میں نے چکھا، کوئی ذائقہ ہے؟ میں نے کہا کوئی ذائقہ نہیں۔ اس نے وہ گڑ کی ٹکیا وہ مجھے دی، کہا اس کو چکھو، میں نے چکھا، وہ بڑا میٹھا۔ تو اس نے کہا دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ میں نے کہا یہ گڑ کی ٹکیا اچھی ہے۔ تو اس نے کہا یہ گڑ کی ٹکیا لے لو اور یہ جو انگوٹھی ہے سونے کی یہ مجھے دے دو۔ کہتے میں نے اسے دے دی، گھر پہنچا، والدہ نے کہا وہ سونے کی انگوٹھی؟ میں نے کہا اماں جان وہ تو میں نے ایک شخص کو دے دی اور اس سے گڑ کی ٹکیا لے لی، کیونکہ وہ سونے کا کوئی ذائقہ نہیں تھا اور گڑ کی جو ٹکیا تھی وہ بڑی میٹھی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تو مجھے کہتی تو میں تمہاری اس ایک انگوٹھی کے بدلے گڑ کی کئی بوریاں تمہارے لیے لے آتا، کیونکہ تمہارا وہ سونا، وہ سونے کی انگوٹھی وہ اتنی قیمتی تھی کہ اس کے بدلے میں کئی بوریاں گڑ آ جاتا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کبھی بھی کوئی شخص وہ قیمتی چیز کسی ناسمجھ کو، بے وقوف کو، پاگل کو نہیں دیتا۔ تو اب اگر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اب یہ نہیں کہ اللہ نے دے دی اور ہم نے ضائع کر دی۔ اولاد کی پیدائش پہ خوشی تو مناتے ہیں، لیکن کبھی غور کیا کہ بھئی یہ اولاد کی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ بھی ہوگی۔ ہم نے اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسن، امام حسین رضوان اللہ کے تعالیٰ علیہ مجمعین پیدا ہوئے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اچھے نام کا انتخاب کیا۔ اما فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ باجان میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، لڑائیوں والا، پر میں نہیں، میرا یہ نواسہ لڑائیوں والا نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ 9 ماہ کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، انہوں نے پھر نام رکھا حرب، پر میں نہیں، یہ حرب نہیں، اس کا نام تو حسین ہے۔ تیسرے کا نام محسن رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحنیک فرمائی، منہ کے اندر کوئی چیز چبا کے نرم کر کے اس بچے کے تالو کے ساتھ لگا لیا جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے عقیقہ فرمایا، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کے بال اتارے، ختنہ کروایا۔ آج ہمارے ہاں بچے کی ولادت میں اتنی خوشی منائی جاتی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لگا لیتے ہیں، عقیقے کی توفیق نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی عقیقہ کیا چیز ہے۔ حدیث میں ہے کہ بچہ تب تک بیماریوں، مصائب اور پریشانیوں کے ہاں گروی ہوتا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ کر لیا جائے۔ جب عقیقہ کر لیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے اس بچے کو محفوظ کر دے۔ اس لیے یہ بچے کا حق ہے اچھا نام رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، شکایت کر رہا تھا امیر المومنین میرا بیٹا میرے حقوق کو ضائع کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، بدتمیزی کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے کو لے آؤ۔ بیٹا لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے پوچھا بتاؤ تم اپنے والد کے حقوق کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین کیا صرف میرے اوپر والدین کے حقوق ہیں یا میرے والد پر بھی میرے حقوق ہیں؟ فرمایا جیسے تمہارے اوپر باپ کے حقوق ہیں باپ پر بھی تمہارے حق ہیں۔ فرمایا امیر المومنین میرے باپ نے تو میرا کوئی حق ادا نہیں کیا، پیدا ہوا انہوں نے میرا نام جوہل رکھا، کوئی اچھا نام نہیں دیا،
پیدائش سے پہلے میرے لیے کسی اچھی خاتون کا انتخاب نہیں کیا، شادی کی ایک لونڈی سے، ایک عام خاتون سے جس نے میری کوئی تربیت نہیں کی، نہ میرا اچھا نام رکھا، نہ میری تربیت کی، تو آج میرا باپ مجھ سے کس منہ سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے؟ آج تو یقین جانے نہ مرد کو پتا نہ عورت کو پتا، ماں باپ میں سے کسی کو علم نہیں کہ بھئی ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس بچے کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں۔ صرف اس بات کا پتہ ہے کہ بھئی اگر بچے کی ولادت ہوئی، فیس بک پہ پوسٹ لگا لیں گے کہ ہمارے ہاں ننھے مہمان کی آمد ہوئی ہے، سال پورا ہوا، اس کی جو برتھ ڈے ہے وہ منا لیں گے، سالگرہ منائیں گے، اس پہ خوب خوشی کریں گے، لیکن کبھی علم نہیں ہے کہ بھئی ہم نے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ جن یورپ امریکہ والوں کی آپ لوگ نقالی کرتے ہیں، ہم نقالی کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی انہیں پڑھا ہی نہیں ہے۔ آج یورپ امریکہ میں وہ واقعات نہیں ہوتے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں، جو افغانستان میں ہو رہے ہیں، جو دیگر اسلامی ممالک میں ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے یورپ والوں سے کچھ چیزوں کو لے لیا اور کچھ چیزیں ہم نے لی نہیں ہیں۔ صرف یہی ان کی شوشہ، ان کا لباس، ان کا جو معاشرتی زندگی ہے وہ لے لی، لیکن کبھی یہ نہیں سیکھا ان سے کہ بھئی وہاں پہ ماں باپ اپنے بچوں کو کیسے اخلاقیات سکھاتے ہیں، وہاں اسکولوں میں بچوں کی تعلیم کیسے ہو رہی ہے۔ جاپان اور دیگر کئی ممالک، وہاں ابتداً 4-5 سالوں تک بچوں کو کچھ نہیں سکھایا جاتا سوائے معاشرتی زندگی کے، اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے کسی کو پانی دینا ہے کیسے دینا ہے، کسی سے آپ نے ملنا ہے سلام کرنا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے، آپ نے کسی سے گفتگو کرنی ہے کیسے کرنی ہے، آپ نے بیٹھنا کس طرح ہے، اٹھنا کس طرح ہے، آپ نے سونا کیسے ہے، گھر میں مہمان آ گئے اس کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ اپنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، ہم نے وہ تو چھوڑ دی، وہ یورپ امریکہ والوں نے لے لی، اور ہم نے صرف اور صرف یورپ امریکہ والوں سے فحاشی کو لے لیا اور یعنی کو لے لیا، اور ان کی جو زبان ہے، ان کی جو گفتگو، اس کے چند کلمات لے لیے، بس ہم سمجھنے لگے کہ ہم بڑی ماڈرن قوم ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں سب سے پہلے اولاد کے اوپر جو ظلم کیا جاتا ہے، پہلا ظلم یہ کہ اس کا نام غلط رکھ دیا جاتا ہے۔ یورپ امریکہ والوں کے جو نام، اور اس کے علاوہ بھی اس قسم کے بےمعنی نام، جس نام کا یا تو کوئی معنی نہیں ہوتا یا غلط معنی ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی، پچھلے دنوں کی بات ہے، اس نے خود یہ واقعہ سنایا میری گھر والی کو۔ بوڑھی خاتون کہنے لگی میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور مجھے ایک نام بڑا اچھا لگا، میں نے بیٹے کا وہی نام رکھ دیا۔ بڑا ہوا بیٹا، نکاح کا موقع آیا، جس وقت نکاح کروا رہے تھے مولوی صاحب نے پوچھا کہ بھئی میں نکاح تو پڑھوا رہا ہوں، لڑکے کا نام کیا ہے؟ ہم نے کہا جی یہ نام۔ اس نے فوراً کہا اللہ کا خوف کرو، یہ نام تبدیل کرو، یہ کیا نام آپ لوگوں نے رکھا؟ تو کہتے ہیں نکاح کے موقع پر اس کا نام تبدیل کیا گیا۔ خاتون نے کہا میں نے قرآن میں پڑھا مجرمین، ان المجرمین، بے شک یہ جو مجرمین ہیں یہ جہنم میں ہوں گے۔ تو کہتی ہیں مجھے مجرمین نام بڑا اچھا لگا، میں نے بیٹے کا نام مجرمین رکھا۔ یہ ہمارے بفا کا واقعہ ہے، وہ خاتون بفا میں رہتی اور شاید اولاد بیٹے بھی بفا میں ہوں۔ اسی طرح ہمارے ہاں دیگر کس قسم کے نام ہوتے ہیں۔ تو بچے کا پہلا حق اچھا نام رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام تبدیل کیے۔ اپنی ازواج مطہرات شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نام تبدیل کیا، ان کا نام برہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں برہ نام نہیں ہے، تمہارا نام زینب ہے، تبدیل کر دیا۔ حالانکہ برہ کا معنی برا نہیں ہے، لیکن برہ کے معنی کے اندر یعنی ایک لحاظ سے تکبر پایا جاتا ہے۔ برہ کے معنی ہے نیکوکار خاتون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نہیں جانتے ہم نیکوکار ہیں، نیکوکار تو وہ ہے کہ جس کو اللہ جانتا ہے کہ واقعی وہ پاک ہے، پاک صاف ہے۔ تو یہ پہلا حق ہوتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو آہستہ آہستہ اس کو کلمہ سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں، اس کی اچھی تربیت کریں، اپنے اور پرائے لوگوں کی پہچان کروائیں۔ ہمارے یہاں بچپن میں لاڈ کیا جاتا ہے اور حد سے زیادہ، بچہ گالی بھی دے ماں باپ خوش ہوتے ہیں، بلکہ بعض ماں باپ وہ تو ایسے بے وقوف ہوتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی میرا بچہ وہ کتنی اچھے طریقے سے گالی دیتا ہے، بچے کو کہتے ہیں تم اس کو گالی دو، تم اس سے گالی دو، فون پہ گالی دو، بعض لوگ گالیاں وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ جی بچہ اتنا تیز ہے، بچہ تیز نہیں، آپ اپنے بچے کو خود خراب کر لیں۔ پھر جب بڑا ہو جائے
اس وقت بجائے اس کے کہ باپ اس کو محبت دے، اب بچہ لاڈ پیار کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے، اب باپ کی طرف سے اسے نفرت ملتی ہے، باپ کی طرف سے اسے تھپڑ مارے جاتے ہیں، ماں اسے غصہ کرتی ہے، اسکول میں اسے مارا جاتا ہے، مدرسے اور مسجد میں مارا جاتا ہے۔ اب اس بچے کے دل کے اندر ماں باپ کے لیے، استاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ سے بھی نفرت کرتے ہیں اور اپنے دوستوں سے اور بہن بھائیوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں فرمایا کہ انس تو نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام ایسا کیوں نہیں کیا، کبھی مجھے غصہ نہیں کیا، اور یہاں تک کہ بعض اوقات میں غلطی بھی کر لیتا۔ ایک موقع پہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے انگور کا گچھا دیا، ہمارے باغ میں عمدہ قسم کا انگور تھا، گچھا توڑ کے مجھے دیا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ حضرت ام سلیم حضرت انس کی والدہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں، تو حضرت ام سلیم نے انگور کا گچھا دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں بچہ تھا، راستے میں جا رہا تھا تو میں نے ویسے ہی اسے ایک دانہ توڑا، منہ کے اندر ڈال دیا، وہ بڑا میٹھا انگور تھا اور مجھے خیال نہیں تھا، میں نے دوسرا دانہ توڑا، وہ منہ میں ڈالا، تیسرا دانہ توڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی طرف جا رہا ہوں اور ایک ایک دانہ بھی توڑ رہا ہوں، یہاں تک کہ جب آپ کے دروازے پہ پہنچا میں نے دیکھا کہ میں نے آدھے سے زیادہ وہ گچھا کھا لیا تھا۔ اب مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انس تمہاری والدہ نے آدھا گچھا دیا تھا یا پورا؟ تمام احباب سے گزارش ہے، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، چونکہ یہاں کوئی محلہ نہیں ہے، یہی آپ لوگوں کا جو جمعے کو تعاون ہوتا ہے اسی پہ یہ تھوڑے بہت کام ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت کام ہو گیا۔ تمام احباب سے گزارش ہے خود بھی تعاون کریں، دوست احباب ان کو بتائیں، اللہ کرے کہ ہمارے یہ جتنے کام ابھی رکے ہوئے ہیں تو جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں جمعہ کو، جمعہ کے علاوہ بچے پڑھتے ہیں یہاں پہ تاکہ انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور اللہ کرے ہمارے بفا میں سب سے زیادہ سہولیات والی مسجد وہ یہ ہو۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انس تمہاری والدہ نے پورا گچھا دیا تھا یا آدھا؟ تو اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے واپس ہوا اور باقی انگور کا گچھا وہ بھی میں نے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری والدہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے انس کے ہاتھوں انگور بھیجا تھا، آپ نے کھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو نہیں ملا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے انس کے ہاتھوں بھیجا، تو حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے غصہ کیا، نہ مجھے ڈانٹا، صرف یہ فرمایا میرے پیٹ کی طرف اشارہ کیا انس میرا گچھا تمہارے پیٹ کے اندر ہے، میرا گچھا مجھے نکال کے دے دو، مذاق میں کہا۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی مجھے غصہ نہیں کیا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے والدین کی طرف سے غصہ، استاد کی ہر طرف سے غصہ ہی غصہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یورپ امریکہ والے ان سے ہم نے کچھ چیزیں تو لے لیں باقی نہیں لیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں ایک موقع پہ سفر میں تھا اور پیرس سے نیو یارک جا رہا تھا، جہاز کے سفر پہ تھا، میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا، اتنے میں ایک نوجوان فرانسیسی لڑکی وہ آ کے میرے ساتھ والی سیٹ کے اوپر بیٹھ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میری عادت تھی میں جہاز کے سفر میں اکثر کتاب اپنے ساتھ رکھتا اور کتاب پڑھتا۔ اب وہ نوجوان لڑکی آ کے بیٹھ گئی، میں اپنی کتاب پڑھ رہا ہوں، اور جب جہاز نے سفر شروع کیا تو اتنے میں ایئر ہوسٹس آئی اور اس نے وہاں پہ کھانا وہ سرو کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کے لیے کھانا، میں نے کہا نہیں میں نہیں کھاتا۔ فرماتے میں اپنے پاس اپنا کھانا رکھ لیتا، کوئی خشک چیزیں اور وہی کھا لیتا تھا جہازوں میں، کیونکہ ان لوگوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کس قسم کا کھانا دے رہے ہیں۔ تو خیر کہتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا ہوں اور میرے ساتھ جو فرانسیسی لڑکی بیٹھی ہوئی ہے 30-35 سال اس کی عمر، اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بچی ہے، اب اس نے کھانا لیا اور اس بچی کو کھلانا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں مجھے اچانک میں کتاب پڑھ رہا تھا لیکن اس لڑکی کے عمل اور اس کی گفتگو نے فوراً مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان فرانسیسی لڑکی اپنے بچی کو چمچ کے ساتھ
وہ جیسے ہی ایک چمچ کھانا دیتی ہے تو وہ جیسے ہی کھانا نگل لیتی ہے، اس کے بعد ماں وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے سے تھینک یو، وہ بچی آگے سے کہتی ہے تھینک یو۔ ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے ایک لقمہ کھلانے کے بعد میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تمہیں کھانا کھلایا، تم مجھے کہو اماں تمہارا شکریہ، تو کہتے ہیں پھر وہ بیٹی کہتی ہے تھینک یو، پھر وہ دوسرا لقمہ دیتی ہے، پھر اسی طرح کرتی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں اس خاتون کے اس عمل نے مجھے اپنی طرف اتنا متوجہ کیا، میرے سامنے تو کتاب ہے لیکن میرا ذہن اس کی طرف تھا، اور میں اس خاتون کے اس لفظ کو یعنی سنتا رہا، میں نے اندازہ لگایا تقریباً 35 مرتبہ یا 36 مرتبہ اس خاتون نے چھوٹی بچی کو چھوٹے چھوٹے نوالے دیے، لقمے دیے، اور ہر لقمے پہ کہا سے تھینک یو، اور بچی جو ہے وہ اپنی ماں کو کہتی ہے تھینک یو۔ ہمارے یہاں تو یہ تربیت ہی نہیں ہے۔ بچے اگر ماں باپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں زبردستی مانگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے، باپ ہمیں کھلائے گا پلائے گا، اور یہاں تک کہ بعض ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں۔ ایک جگہ جرگے کے اندر میں خود موجود تھا، باپ اور بیٹے کی آپس میں یعنی لڑائی ہو چکی ہے، اور بیٹا بڑا نافرمان، باپ ہمیں جرگے پہ لے گیا، تو اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ باپ بھی گفتگو کر رہا ہے، بیٹا بھی کر رہا ہے۔ اب وہ نافرمان بیٹا جب بار بار باپ سے نصیحت کرتا، آخرکار باپ نے کہا بیٹا دیکھو تم مجھ سے پیدا ہوئے ہو، تم میرا خون ہو، اور تمہاری ولادت کا میں اور تمہاری ماں ذریعہ بنے ہیں۔ اس بدبخت بیٹے کے زبان سے اسے حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی۔ بہت سارے بڑے بزرگ سفید ریش بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے سامنے اپنے باپ سے کہنے لگا کہ جی تاسو کو مزے اگستی دی، آپ لوگوں نے مزے لیے اس لیے میں پیدا ہوا ہوں، آپ مجھ پہ کیا احسان جتا رہے ہیں کہ میرے پیدائش کا آپ سبب بنے؟ وجہ کیا ہے کہ تربیت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ہری پور میں واقعہ ہوا، ایبٹ آباد میں واقعہ ہوا، لاہور میں واقعہ ہوا، کراچی میں واقعہ ہوا، کل یہاں مجاہد آباد سے بچی گم ہوئی، تو وہاں بھی لوگ بڑے پریشان، اللہ نہ کرے کہ بھئی یہ کیا واقعہ ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کی بالکل تربیت نہیں کی۔ آج بچوں کا علم تک نہیں ہے، نہ بچوں کو سکھایا کہ بھئی کسی کے ساتھ آپ ہاتھ ملاتے ہیں، آپ کو کس سے ہاتھ ملانا چاہیے، کس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ نہ ہم نے بچوں کو یہ بتایا کوئی شخص آپ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے یا بدن پہ ہاتھ رکھتا ہے تو آیا اس میں بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، اچھے طریقے سے ہاتھ لگانا یا برے طریقے سے ہاتھ لگانا، کہاں پہ کوئی اجنبی شخص وہ آپ کو ٹچ کر سکتا ہے اور کہاں ٹچ نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائی ہوئی ہیں، سکھائی ہوئی ہیں۔ جن باتوں میں ہمیں شرم آنی چاہیے اس میں شرم نہیں آتی، ایسی باتیں اپنے بچوں کو بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ ہمارے بفا سے گاڑیاں جاتی ہیں مانسرا، جس میں بچیاں جاتی ہیں اسکول کالج کو، ان میں آپ گانے سنیں، جو گانے لگے ہوتے ہیں قریب سے گاڑی گزرتی ہے، بندہ ڈر جاتا ہے کہ بھئی یہ جو کیری ڈبہ جا رہا ہے اس میں کتنی اونچی آواز سے یہ میوزک بج رہا ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں ایک دن مجھے غصہ آیا، ہمارے بفا کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گاڑی میں اور ڈرائیور نے اونچی آواز سے انڈیا کا بےہودہ قسم کا گانا لگایا ہوا، کہتے ہیں میں نے فوراً ڈرائیور کو روکا، وہ نیچے اترا، میں نے اسے گریبان سے پکڑا، اس نے مجھے پکڑ لیا، یعنی اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ اور جو بفا کا شخص تھا وہ بزرگ تھا سفید ریش، کہتے ہیں میرا بھائی آیا، اس نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی اب یہ ہماری بچیاں ہیں، میرے گھر کی نہیں ہیں، تو ہمارے بفا ہی کی تو بچیاں ہیں، تو یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ تو خیر کہتے ہیں وہ ڈرائیور چلا گیا۔ اب بعد میں وہ بھی پشیمان تھا، بعد میں میرے پاس آیا، اس کے پاس 3 یا 4 USB ہیں، وہ مجھے لا کے کہنے لگا جی یہ پڑھیں، اس کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، بچیوں کے نام ہیں، لڑکیوں کے نام۔ جیسے یہ بچیاں گاڑی میں بیٹھتی ہیں وہ اپنی USB مجھے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی یہ USB لگاؤ، ہم نے یہ گانے سننے۔ ڈرائیور کی کیا مجال کہ بھئی میں گانے سناؤں گا، وہ بچیاں خود مجھے کہتی ہیں کہ بھئی یہ گانے لگاؤ گاڑی میں۔ اب ماں باپ کہتے ہیں یہ پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، تربیت نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو بتائیں، خاص طور پہ آج کل کا یہ جو واقعات مسلسل کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ہو رہی، اپنے جو بڑے سمجھدار بچے ان کو بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا ناف سے لے کے گھٹنے سمیت یہ ہر انسان کا ستر عورت ہے، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے ستر عورت پہ نظر ڈالتا ہے یا اپنے ستر عورت پہ کسی اور کو نگاہ ڈالنے کی اجازت دیتا ہے، یہ دونوں فاسق ہو جاتے ہیں، یہ دونوں گناہگار ہو جاتے ہیں۔ کسی کے سامنے آپ نے اپنا گھٹنا نہیں کھولنا،
بیٹے کو یہ بتائیں کہ بھئی آپ نے کوئی بھی بڑا ہے، کوئی بھی شخص راستے پہ جا رہا ہے، آپ اس کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سنت ہے۔ ہر ایک سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ ضروری نہیں ہے، نہ سنت ہے نہ اس پہ ثواب ہے کہ آپ بڑوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، نوجوانوں کے ہاتھ، صرف سلام کریں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ زبردستی سلام کر رہا ہے، تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے یا تمہیں کوئی چیز دے رہا ہے، ہرگز نہ لیں، اسے کہنے میں اپنے باپ کو بتاؤں گا، اپنے بھائی کو بتاؤں گا۔ اور اسی طرح اپنی بچیوں اور ان پہ نگاہ بھی رکھیں، کن لوگوں کے ساتھ جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ یہ پچھلے دنوں لاہور میں واقعہ ہوا، بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو قتل کیا گیا، اور وہ قتل کرنے والا جو تھا وہ اس کا کزن تھا۔ ہوئی کہاں؟ ایک ہی گھر میں، ماں باپ کہیں جا رہے تھے باہر، انہوں نے کیا کیا کہ بڑے بچے تھے، ان سے کہا کہ بھئی تم گھر میں ہوگے، بڑے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی، یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ بھی ادھر ہوگا تمہارے پاس، اور قریب میں انہی کا کزن ہے، اس کو بھی بلایا کہ یہ بچے آپس میں ادھر ہی کھیلیں گے، کودیں گے۔ اب بچوں نے کیا کیا، ان میں سے وہ جو دو بڑے بچے تھے، وہ جو کزن تھا، اس بدبخت نے کیا کیا، بھائی کو تیار کیا چھوٹے بھائی کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے۔ اس بھائی نے کر لیا، اب وہ اتنا سمجھدار نہیں تھا یا جو بھی تھا اس نے کیا، پھر اس دوسرے نے بھی کیا۔ وہ چھوٹا معصوم بچہ کہنے لگا جیسے ہی ماں باپ آئیں گے میں انہیں بتا دوں گا، تو اس نے کیا کیا، وہ اس بھائی کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور اس کو چھت پہ لے جا کے اوپر سے نیچے گرا دیا۔ پھر وہ دوسرے بچے نے خود کہا کہ جی اس نے پہلے مجھے بھی کہا اور خود بھی یہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ بدکاری کی ہے، اور پھر اوپر چھت سے اسے نیچے گرایا تاکہ یہ مر جائے اور یہ ماں باپ کو نہ بتائے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں، کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن اسکولوں میں جا رہے ہیں وہاں پتہ کریں ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ بازار کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچوں کو نہ چھوڑیں، اکیلے دکان کی طرف بچیوں کو نہ چھوڑیں۔ اب ہمارے ہاں یہ کتنا بڑا واقعہ ہوا ہری پور میں۔ اب ملک کا نظام کیا ہے، سارا وہ یہودیوں والا، یورپ امریکہ والا نظام۔ وہ بچے جنہوں نے معصوم بچی کے ساتھ نہ صرف بدکاری کی بلکہ اسے قتل کیا، ناچ کنویں میں ڈال دی۔ ہمارے ملک کا سسٹم کہہ رہا ہے کہ بھی چونکہ 18 سال سے ان کی عمریں کم ہیں اس لیے ان کو پھانسی نہیں دے سکتے۔ 18 سال سے عمر کم ہے اس لیے ہمارے قانون میں یہ نابالغ ہے۔ بھئی آپ کے قانون میں نابالغ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون میں یہ بالغ ہیں۔ اللہ کے رسول کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ 9 سال کی بچی اور 12 سال کا بچہ یہ بالغ ہوتا ہے اگر ان میں کچھ علامات نظر آ جائیں۔ اگر کوئی بھی علامت نہ ہو بلوغ کی، 15 سال کی عمر کو جیسے ہی بچہ یا بچی پہنچ جائے وہ بالغ تصور ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی شریعت میں، اللہ کے حبیب کی شریعت میں یہ بالغ ہیں، ان کو نہ صرف پھانسی بلکہ سنسار کرنا چاہیے۔ اب وہ جو کباڑیا تھا اس کے بارے میں بھی یہی کہ جی یہ بچ جائے گا، کیوں؟ اس لیے نابالغ ہے۔ 3 بچوں نے بدکاری کی، نابالغ ہیں، وہاں بچی تو مر چکی ہے، نہ صرف بدکاری ہو چکی ہے بلکہ قرآن کا حکم تو یہ ہے ایسے لوگوں کے اوپر خرابہ، یعنی جو ڈاکہ ڈالیں اور کسی کو قتل کریں ان کی سزا ملنی چاہیے، سر عام ان کا سر قلم کرنا چاہیے، تب جا کے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھرے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ بھئی جہاں اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے اس نعمت کی قدر کریں، ان اولاد کی اچھی تربیت کریں، اولاد کو اپنے قریب کریں۔ آج ہمارے ہاں بچہ اپنے باپ کو کوئی بات نہیں بتا سکتا، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرے یا اس کو ورغلانے کی کوشش کریں، باپ نے اس کو اتنا ڈرایا ہوتا ہے کہ بچہ ڈرتا ہے میں باپ کو کہوں گا باپ مجھے مارے گا۔ اس لیے بچوں کو دوست بنائیں، اپنے قریب لائیں اور انہیں یہ چیزیں سکھائیں، تو اسی وجہ سے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ وہ پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے۔